الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. پہلے سورہ لقمان کی آیات ہیں اور دوسرے میں ایک سورہ الاحقاف کی آیت، تیسرے میں سورۃ بنی اسرائیل کے آیات مبارکہ ہیں. گزشتہ سورہ لقمان کے وہ آیات تلاوت کیے گئے تھے جس میں حضرت لقمان کی وہ نصیحت کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ. یعنی یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اولاد کہ جو ذمہ داری ماں باپ پہ ہے اس کے کیا فرائض ہیں. وہ پوری تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے درس میں. اور آج جو ہے وہ آیات تلاوت کی گئی ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ کی اہمیت، ان کے قربانیاں اور ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے بتوفیق الہی. جو آیات پڑھی گئی ہیں اب اس کا ترجمہ تو سن لیجئے پہلے سورۃ لقمان کے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو خاص طور پہ تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، اسے اس کی وصیت کی ہے ماں باپ کے متعلق. حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے اس کو بوجھ کے اوپر بوجھ اٹھاتے ہوئے برداشت کیا، تکلیف کے اوپر تکلیف. وفصاله في عامين، اور پھر اس کی پیدائش کے بعد 2 سال تک اس کو اپنے چھاتی سے لگائے رکھا، دودھ پلایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کی قربانی کیا، اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ پھر فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ماں باپ کا مقام کیا ہے اللہ بتا رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انسان جو ہے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ ماں باپ کی اتنی اہمیت اللہ بتا رہے ہیں
ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم اللہ دے رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ماں باپ اگر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے تو پھر یہاں پہ مسئلہ آ جائے گا نا. اب یہاں پہ اللہ کلیئر کر دیا اس بات کو. ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرمانبرداری تو لازمی تمہارے اوپر ہے، ان کے قربانیاں، ان کے احسانات تمہارے اوپر ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو ماں باپ سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں تمہارے اوپر. تمہارے اوپر بھی احسانات ہے، تمہارے ماں باپ کے اوپر بھی احسان ہے اللہ کے. اس کو سامنے رکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرو، کسی اور کی بندگی کرو، تو پھر ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا. یہاں پہ فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنا. اس میں یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں. صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان دونوں کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ دنیا میں بہتر سے بہتر سلوک کرنا. تم یہ حکم دیا جا رہا. واتبع سبیل من اناب الی، اور معاملہ جب اسلام کا، دین کا جب آئیں گا تو ظاہر ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس وہ علم نہیں ہے دین کا تو کیا کرو تم؟ دوسرے لوگ جو دین کی تعلیم بتانے والے ہیں نا، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو. ثم الی مرجعکم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، مرنے کے بعد آنا ہے حساب کے لیے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں تمہیں وہ سب کچھ بتلا دوں گا جو دنیا میں تم کرتے تھے. تمہارے سامنے تمہارے اعمال کو رکھ دیا جائے گا، تمہاری کارستانیوں کو دنیا میں تم کیا کر کے آئے تھے، اور اسی کے مطابق تمہارا حساب لیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیے ان آیات میں جو بات آ رہی ہے، سب سے پہلے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدئی یہاں جو الفاظ آئے قرآن والدیہ، ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ والدین. والد صرف باپ کو بولتے، والدین بولے تو ماں اور باپ دونوں جوڑا آ گیا اس میں. اور عربی میں کیا بات ہے؟ والدی. تو بہرحال لفظ انسان کا لفظ استعمال کیا گیا. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے، یہ تاکید کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہے نا. یہاں پہ وہ لفظ تو نہیں ہے حسن سلوک ہے، تو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہے وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. یہ سورہ الاحقاف وہاں پہ آیت ہے، اور سورہ عنکبوت میں بھی ہے یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے خاص طور پہ اولاد کو یہ حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں باپ کی خدمت کے اندر کوئی کسر باقی مت رکھو. حسنہ کے معنی یہی ہے، حسنہ کے معنی یہ ہے کہ ان کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا، کوئی نقص نہیں ہونا، کوئی عیب نہیں ہونا. پھر اسے کہتے بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے. حسنہ کے لفظی معنی آتے ہیں، حسین اسی کو کہا جاتا ہے، خوبصورت، اسی سے لفظ نکلا ہے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا. تم ماں باپ، اچھا یہ کیوں فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ بات اسی لیے فرما رہے ہیں کیونکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ کیونکہ ماں باپ کے بے پناہ تمہارے اوپر قربانیاں ہیں، ماں باپ کے بے پناہ قربانیاں ہیں. اور پھر جو انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ ماں باپ کی ہے. کوئی انسان قابل بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟
ماں باپ کی محنت ہے پوری. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ جب تمہارے لیے اپنی تمام اتنی ساری قربانیاں دیے ہیں تو اس کا بدل کیا چاہیے ماں باپ کو. اسلام کے جو تعلیمات ہیں نا بھائی میرے، اس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے. عدل، انصاف. عدل اور انصاف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، تمہارا محتاج ہے، وہ تمہاری دیکھ بھال کے بغیر، تمہاری پرورش کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ پل ہی نہیں سکتا، بڑا ہی نہیں ہو سکتا. لہذا ماں باپ کو حکم دیا کہ اب لازم ہے تم ان کی پرورش کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ترقی، فلاں فلاں، یہ سب تمہارے اوپر لازمی ہے، ماں باپ کے اوپر. اور ماں باپ جناب علی پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس سے بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کی جو پرورش کرتے ہیں، ان کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ایک بے مثال ہے. وہ بے مثال، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے ماں باپ کے مقابلے میں اپنے اولاد کے لیے. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. اللہ نے ماں باپ کی دل کے اندر اولاد کے لیے وہ رحمت، وہ مودت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ جناب علی اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے ان کے اوپر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے دل میں اگر وہ رحمت، وہ مودت نہیں، وہ محبت نہیں ڈالتا اولاد کی، تو اولاد کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی. ارے کون دماغ کر رہا ہے، بہت تنگ کر رہا بھائی، بہت ستا رہا بھائی، رات کو سونے نہیں دے رہا بھائی، جب دیکھے تو ہگ لے رہا، موت لے رہا، بیزار ہو جاتا چلو. لیکن نہ باپ بیزار ہوتا نہ ماں بیزار ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. یہ اللہ نے ہر ماں باپ کے دل میں ڈالی ہے. نہ صرف ماں باپ انسان بلکہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے دلوں میں یہ بات ان کے اولاد کے لیے ڈالی گئی ہے. انسان کے جانور بھی ہیں، جانور بھی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آپ دیکھیے، غور کر کے آپ دیکھو، کبھی پرندوں کو دیکھیے آپ، کبھی چوڑیوں کو دیکھیے آپ، کیسی محنت کرتے ہیں وہ اپنے اولاد کے لیے. گھونسلہ بناتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس کے انڈوں کو سینکتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے لیے کتنی دور دراز جا کے ان سے غذا لے کے آتے ہیں ان کے لیے، اور پھر لا کے باضابطہ اپنے منہ میں پکڑ کے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. تو پرندے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھ وہ جانور جس کو آپ درندے کہتے ہیں، چیر پھاڑنے والے جانور، ان کے پاس تو رحم ہی نہیں ہوتا، مگر وہ بھی اپنے اولاد کے لیے رحم رکھتے ہیں. دوسروں کے لیے درندے ہیں وہ، لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو درندے ہیں نا، جب شکار کرتے ہیں نا کسی جانور کا، جب وہ جناب علی اس کو منہ میں پکڑتے تو پورے دانت دھسا دیتے ہیں اس کے اندر. ہاں پورا، چاہے شیر ہو، چاہے کتا ہو، چاہے بلی ہو، جو شکار کرنے والے جانور ہوتے ہیں نا، جب شکار کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ دانت پورے چاروں دانتیں دھسا دیتے ہیں اس کے اندر، نیچے اوپر کے نوکیلے. لیکن یہی جانور جب وہ اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو اتنا نازک طریقے سے پکڑتے ہیں. دیکھ رہا ہو دوسرے جانور کے بچوں کو فوری جھپٹ کے پورے دانت دھسا دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو جب پکڑتے ہیں، پکڑ کے یہاں سے لے جانا، کہیں اور لے آنا ہے، کتنا نزاکت سے پکڑتے ہیں ان کو، کہیں زخمی نہ ہو جائے، کہیں دانت نہ دھس جائے. اس خطر بالکل. یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ کون ڈالا؟ یہ اللہ ڈالا ہے. درندے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے اندر رکھا ہے. اور حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اعلیٰ ہے، ساری مخلوق سے اللہ کا پسندیدہ ہے. انہیں تو ہے نا، اس کے لیے تو کچھ اور ہی ہے، اللہ کا پروگرام، ان کا منصوبہ ہے. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مزید جو احکامات دیا انسان کو کہ غور کر کے دیکھو ذرا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی لیے ہم سورہ فاتحہ
قرآن جبھی بھی پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی پوری کائنات کے اندر، خالی الفاظ نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ رحمان ہے جس کی رحمت ہے، پوری پھیلی ہوئی پوری مخلوقات کے اندر. آپ دیکھ لو اس کو، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، درندوں سے لے کے شفقت والے پرندوں تک، اس کی رحمت ہی رحمت ہے چاروں طرف. وہ ہے الرحمن الرحیم. اور حضرت انسان کو یہ کہا گیا، جو حکم دیا گیا ہے اس میں یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کی کتنی قربانی ہے تمہارے اوپر، تم جو کچھ بھی ہو آج ماں باپ کی وجہ سے ہے. اللہ نے حکم دیا ان کو، تم چھوٹے تھے، بچے تھے، ابھی تو ماں کی پیٹ میں بھی تھے، ماں کی پیٹ سے اللہ نے نکالا، پھر اس کے بعد تمہاری تربیت ہوئی، تمہاری دیکھ بھال ہوئی، جیسے جیسے تم بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا، تمہاری پرورش کی، ان کی قربانی تمہاری سامنے ہے. اب ہوا کیا؟ جب تک اولاد کمزور تھی، ناتواں تھی، ضعیف تھی، تو ماں باپ کو حکم دیا گیا، کیونکہ ماں باپ طاقتور تھے، ہے نا، ماں باپ جوان تھے. تو اب تمہارا کام ہے، ماں باپ کو اب تمہارا کام ہے کہ جو اولاد تمہارے پاس ضعیف ہے، کمزور ہے، اب ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اب آگے چل کے جو حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب اسی لیے کہتے ہیں عدل، انصاف کیا ہے. اب آگے چل کے اولاد جوان ہو جاتی ہے، اولاد جوان ہو گئی تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جس طرح چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح ماں باپ بھی جب بوڑھے ہو جائے ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ان کی سمجھ میں آیا، دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور پھر گفتگو کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک بچہ تھا، یعنی دوبارہ ان کے اوپر پھر بچپن لوٹ کے آ جاتا ہے ماں باپ کے اوپر. اب انصاف کیا تھا؟ وہ انصاف یہ تھا، عدل، جب تم کمزور تھے اولاد تو ماں باپ طاقتور تھے، تو ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے اولاد کی نگہبانی کرو، پرورش کرو. اب ماں باپ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اولاد طاقتور ہو گئی، تو اب اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم ماں باپ کی خدمت کرو جس طرح تمہارے ماں باپ تمہاری خدمت کریں. یہ ہے اصولی بات، یہ ہے عدل کی بات، یہ ہے انصاف کی بات. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ بس کوئی فرض ہے، نہیں، ان کی قربانی یہ ہے. اسی لیے فرمائے گا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے ماں باپ کے تعلق سے انسان کو یہ تاکید کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے. احسانہ کا لفظ آیا اور حسنہ کا لفظ آیا، جس کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رہنا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ اولاد کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، ذرا دیکھو، تمہارے گھر میں دیکھو کہ کوئی ضعیف ماں باپ تمہارے پاس ہے اور تم جوان ہیں، تو ان کے اوپر ترس کھاؤ، ان کا لحاظ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو تکلیف مت ہونے دو، ان کا دل مت توڑو. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتے ہیں احسان کے اندر. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کے میں بتا رہے ہیں کہ تم جس ماں جو نا، کبھی اس اپنے ماں کے اوپر غور کرو، ضعیف ماں ہے، اور کبھی تم اس ماں کی پیٹ میں تھے، تم کبھی اس ماں کی پیٹ میں تھے، تمہیں سنبھالا اس نے، تکلیف کے تکلیف اٹھائی اوپر تمہارے سے، مصیبت کے اوپر مصیبت اٹھائی، اور اتنی حفاظت کی تمہارے اپنے حمل کی، یعنی بچے کی، تاکہ میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا.
ہر وہ غذا ماں نے ترک کر دی، ڈاکٹر کہا کہ تم نہیں کھانا، بچے کو نقصان ہو، چھوڑ دی اپنی خواہش کی چیز کو، چھوڑ دی. پھر اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا کہ احتیاط پوری کی پوری. کوئی ایک دن 2 دن ہفتہ 2 ہفتے کی بات نہیں تھی، پورے 9 مہینے. حملت ہو کہتے ماں، حملت ہو حمل. حمل کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. اسی سے آپ اردو زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ لیبر کو حمال بولتے ہیں. اسی سے عربی لفظ حمال کیا کرتا؟ وزن اٹھاتے رہتا. اسی طرح تمہاری ماں نے پیٹ کے اندر تمہارا وزن اٹھایا ہے، اور پھر وہنن علی وہن بولے اللہ تعالیٰ، وہ خود کمزوری کے اوپر کمزور ہوتی چلی گئی تمہاری وجہ سے. اس کی جو قربانیاں ہیں اس کی طرف اللہ نشاندہی کر رہی آیت بول کے، حملت امہ وہنن علی وہن، تکلیف کے اوپر تکلیف، کمزوری کے اوپر کمزوری، اس کو برداشت کیا اس نے. اور پھر آگے چل کے فرمایا وہاں پہ دوسری صورت میں، بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے اٹھایا 9 مہینے، پھر اس کے بعد ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف برداشت کرتے ہوئے تمہیں جنم دیا. تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف پہنچی ہے نا، وہ تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تصور میں لا ہی نہیں سکتے. کوئی درد زہ جسے کہا جاتا ہے نا، زدگی کی تکلیف. یہاں تو جناب عالی خدا نہ خواستہ ایک معمولی سے اگر آپ کے پاس کڈنی کے اندر کوئی اسٹون آ گیا تو تڑپ جاتے ہیں، پیشاب نہیں نکلا، تڑپ جاتے ہیں آپ. وہاں ماں کے پاس، اب ماں تم باہر آنے والے ہیں، ماں کی پیٹ سے باہر آنے والے ہیں، تو اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت. اس تکلیف کو میں نہیں محسوس کر سکتے کوئی لوگ، یہ اللہ بول رہے ہیں خود اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود پورے صبر سے، پورے برداشت کرتے ہوئے، اپنی جان کو بازی لگاتے ہوئے، اور اس نے تم کو جنم دیا. تمہاری پیدائش ہوئی جب تم باہر آئے، دنیا کے اندر آئے، دنیا کو دیکھا تم نے. پھر اس کے بعد دنیا کیا چیز ہوتی ہے کس نے بتایا تم کو؟ سبھی ماں کے جو احسانات ہیں، باپ کے احسانات، دونوں کے ہیں. یہ ماں اور باپ دونوں مل کے پالا ہے بچوں کو. آپ دیکھیے، غور کیجئے، آپ ماں اور باپ اپنے اولاد کے پیچھے مٹی پلیت ہو جاتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. رات دن محنت کرتا ہے باپ اپنے بچوں کے لیے، اور یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے بھئی آگے چل کے میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہونا، فیوچر اچھا ہونا میرے بچوں کا. جیسا میں آج مصیبت میں ہوں، ہاں آج میں آٹو چلا رہا ہوں، موس کی بنڈی چلا رہا ہوں، میرا بچے نہ کریں بھائی، تاکہ ان کو پڑھاؤں، آگے بڑھاؤں، اچھے نکلیں بچے، تکلیف نہ ہو. اور اس کے لیے دنیا کی رات دن محنت کرتا ہے باپ. بوڑھا بھی ہو رہا، ضعیف بھی ہو رہا، تو اس کی یہی لگی ہوئی کہ میرے بچے، ہر چیز اس کی جو کچھ بھی ہے بچے. اس کو کوئی چیز کھانے کی دل بول رہی ہے، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کھا لیا تو بچوں کو کیا ہوگا. نہیں کھاتا، نہیں کھاتا. بچوں کے لیے اپنے ہر چیز کو، چلتے چلتے کوئی چیز اچھی دکھ گئی بازار میں، اس کے پاس کچھ ہے تو اپنے بچوں کے لیے لیتا ہے. ماں کا بھی وہی حال ہے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہر جگہ بچہ بیمار ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. نیند نہیں آتی ماں باپ کو، نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتے وہ لوگ.
خدا نخواستہ کوئی خطرناک بیماری آ گئی، اگر کوئی چیز سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا ان کا گھر تھا اور بیماری اتنی آ گئی کہ جناب علی لاکھوں کا مسئلہ ہے، تو ماں باپ گھر بیچتے تھے اپنے اولاد۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا آگے چل کے، ہم تو بوڑھے ہیں نا، کہاں سوئیں گے، فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے نا۔ یہ نہیں سوچتے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کی جان بچے، میرا بچہ صحت مند ہو گیا تو بس ہے۔ یہ ماں باپ کی فطرت ہے یہ۔ بلکہ آپ غور کر کے دیکھیں گے نا، ہم جو کچھ بھی کما رہے، جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں، اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر انسان جو بھی کر رہا ہے اولاد کے لیے۔ اتنے احسانات ہیں ماں باپ کی جو اللہ بتا رہے ہیں۔ باپ ہے، محنت کر رہا، مزدوری کر رہا ہے، فلاں ہے، اس کے بعد دیکھیں گے اولاد جوان ہو گئی، تب بھی اولاد، ماں باپ اپنے بچوں، کبھی بھی بچوں کے تعلق سے فکر مند ہے، حالانکہ بوڑھے ہو گئے۔ کئی تو ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، کوئی بوڑھے لوگ ہیں ریٹائرمنٹ لیے ہوئے ہیں، ان کا بھی پینشن آ رہا تو وہ بھی اولاد کچھ لگا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کسی جگہ پہ جا کے واچ مینی بھی کر رہے ہیں، وہ بھی لا کے اولاد کو دے رہے ہیں۔ وہ آخری عمر میں، جبکہ وہ عمر ان کے محنت کرنے کی نہیں ہے، ان کو آرام کرنے کا ہے، کیونکہ جوان اولاد تمہارے پاس ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ جوان اولاد جو ہے چھرے گل چرے اڑاتے پھر رہی ہے، ضعیف ماں باپ ہیں، محنت کر رہے ہیں، واچ مینی کر رہے ہیں، ڈبل ڈیوٹی ہو رہی ہے ان کی، وہ بھی کر گیا، یہ بھی کر گیا۔ اس کے باوجود بھی نوجوانوں کے پاس ماں باپ کی اہلیت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس وقت جو حالات ہیں نا معاشرے کے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے، ہماری نوجوان جو نسل ہے نا، ان کے پاس ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خاص طور پہ تاکیدی نصیحت کی ہے انسان کے لیے ماں باپ کے متعلق، اور یہ حکم دیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ حُسْنًا، یعنی ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرو، احسان کرو، اور ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رہنا۔ یہ بات ہے ساتھ میں، یہ نہیں کہ خالی خدمت کرو، نہیں، احسانہ اور حسنہ دونوں ہیں۔ ایک بہترین خوبصورت انداز میں ان کی خدمت ہونا، اور ان کی خدمت کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا، کوئی کمی نہیں ہونا، کوئی لاپرواہی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات ہے قرآن میں یہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا ماں باپ کے کیا احسانات ہیں، ان کے حقوق کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حکم یہی دیتا ہے کہ عدل کرو، یہ عدل ہے اب تمہارے اوپر، کیونکہ ان کے احسانات تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر لازم ہے اس وقت ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہر طریقے سے۔ لیکن آج جو حالات ہمارے بن چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل، ان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ ان کو پڑھا ہے، ان کو لکھا ہے، ان کو ڈاکٹر بنائے، ان کو انجینئر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بنائے، تعلیم پتہ ہے، اور اچھے پوسٹ پہ ہے جناب علی، اچھا مال بھی کما رہے، لیکن ضعیف ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کے جا کے اولڈ ایج میں شریک کرا دیتے۔ اسی لیے تم کو پڑھایا تھا، یہ محنت تھی، یہ قربانیاں تھے کہ تم ان کو اپنے نظروں سے دور کر دو۔ ہاں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جناب علی، ایک آدھ کمرہ گھر میں دے دے کے ایک نوکرانی کو رکھ دیتے ہیں، ان کو بس دیکھتے رہو، کبھی تو بھی مہینوں میں، 2 مہینے میں، کبھی 3 میں آ کے کبھی ماں باپ کو پوچھے تو پوچھے، نہیں تو وہی نوکرانی۔ دیکھیے ماں باپ جو ہے اپنی اولاد، یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی اس لگن تڑپ کو بتایا ہے۔ وہ تڑپ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تاکہ ہم اپنی اولاد، جوان اولاد کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ہے ماں باپ کی چاہت۔ اصل میں ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ تو صرف اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سال میں۔
ان کی خوشی کو، ان کی ہنسی کو، ان کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی تمنا، ان کی آرزو ہوتی ہے. آخری عمر میں اور کوئی آرزو نہیں ہوتی ان کی. اتنے بڑے احسانات ماں باپ کے قرآن بار بار ذکر کرتا ہے اس کو، بار بار. آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکامات دیے بڑے سخت ہے اولاد کے متعلق، بڑے سخت ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرا رب کا یہ فیصلہ ہو چکا، حکم ہو چکا ہے، عبادت بندگی پرستی صرف اللہ کی ہونا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حکم دیا ہے اولاد کو، ماں باپ کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے نا، روم تک کھڑا کر دینے والی ہے. یہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس ان کے دو بوڑھے ماں باپ ہیں، زندہ ہیں، یا ایک دونوں میں سے کوئی ایک ہے کسی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اولاد کو کیا بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. بوڑھے ہونے کے معنی ضعیف ہو چکے ہیں. ضعیف ہونے کے معنی کیا ہے؟ ان کے باڈی کی ہر پارٹس کمزور ہو چکی ہے. کان بھی کمزور ہو چکے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ان کے کمزور ہو چکی ہیں، کھانے کے لیے ان کے دانت بھی کمزور ہو چکے ہیں، سونگھنے کے لیے ان کی ناک بھی کمزور ہو چکی ہے، ہمیں چلنے پھرنے کے لیے ان کے ہاتھ اور پیر بھی کمزور ہو چکے ہیں. ہر اعتبار سے وہ کمزور ہیں. غور و فکر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے. اور ایسی صورت میں ان کے سامنے ان کے نوجوان بیٹے جب ٹھہرتے ہیں، وہ شباب میں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر چیز طاقت ہوتی ہے، ان کی بولنے کی قوت، ان کی دیکھنے کی قوت اور ان کی صلاحیت عقل کی اس وقت عروج پہ ہوتی ہے نا. اب ماں باپ چونکہ ہر چیز میں کمزور ہوتے ہیں، تو اب ماں باپ کی یہ کمزوری ان کے جب سامنے آتی ہے، کوئی بات صحیح نہیں کر سکتے وہ لوگ. بات اگر بیٹا کچھ بول رہا ہے تو ایک دفعے میں نہیں سنتے وہ لوگ، بار بار پوچھتے ہیں کیا بولا بیٹا، کیا بولا بیٹا، سمجھ میں آ رہا، دکھ رہا نہیں بیٹا، کیا بولا بیٹا. کچھ بھی یہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی شکل میں کمزوری کی وجہ سے پیشاب بھی ان کا نکل جاتا ہے نا. کبھی 2 نمبر سے بھی وہ فارغ ہو جائے، وہ ہر چیز کمزور ہو چکی ہے ان کے بعد. آپ جب ماں کی گود میں تھے تو پیشاب نہیں نکلا آپ کا، ماں کی گود میں تھے تو آپ 2 نمبر نہیں کر دیا ماں کی گود میں آپ. پھر اب ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا، اولاد کو برداشت نہیں ہوتا ماں ایسا کر رہی تو ارے کیا میں کتنے دفعے بولوں تم کو بھائی. پلٹ کے اللہ کیا بول رہی، ماں تیروں کو کتنے دفعے بولی، ادھر آ بیٹے وہ مت کر بیٹے، وہ مت کر بیٹے، ایسا مت کر بیٹے. کتنے دفعے بیٹے تم ماں سے ایک دفعے پوچھے کوئی چیز تو سمجھ میں نہیں، کتنی دفعے سمجھائے تم کو ماں باپ. اور آج یہاں پہ تم ماں پوچھ رہی، بار بار پلٹ کے باپ پوچھ رہے ہیں، تم کو برداشت نہیں ہو رہا. ارے کیا پکار رہے بھائی، کتنی دفعے بولنا تمہارے کو، ہوتا نہیں ہوتا ایسا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں یہاں پہ، یہ دونوں جب ضعیف ہو جائیں اور دونوں زندے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے تمہارے پاس موجود ہے گھر میں بیٹوں کے پاس، تو اللہ کیا بول رہے ہیں، فلا تقل لهما اف. خبردار، اللہ کا آرڈر ہے، سپریم آرڈر. کس کا؟ یہ سپریم کورٹ نہیں، وہ سپریم رب کائنات، اس کا حکم ہے. تم اپنے ضعیف ماں باپ کو اف نہیں بولنا. کیا؟ اف تک نہیں بولنا. سوچو، الفاظ جو استعمال کرتا ہے نا قرآن، وہ ایبسولوٹلی ہوتے ہیں، قطعی ہوتے ہیں، وہ فائنل ہوتے ہیں. اف نہیں بولنے سے مراد اس کے بعد رہا ہی کیا بولنے کے لیے. جب اف نہیں بولنا، اتنی تاکید کر رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کی عمر کا ذکر کرے پہلے،
اس کے بعد پھر یہ حکم دے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے بڑھاپے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی بہکے بھی باتیں کر دیتے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آ رہا؟ تم ایک دفعہ دو دفعہ کچھ بولے، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تم سے. تو تم چھڑنا نہیں ہے مجھ سے. تمہارے ماں باپ بچپن میں چڑے تمہارے سے، اتنے دفعہ کرے تم، اور آج ہم. یہ ہے عدل، یہ ہے احسان، یہ ہے توازن، یہ ہے بیلنس جو اللہ بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے نا وہ یہ ہیں. فلا تقل لهما اف، خبردار اپنے ان دونوں ماں باپ کو اف نہیں بولنا. اف اتنا بڑا احسان ہے اس میں. احادیث میں بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں، بڑی تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی کہ وہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی جو اپنے ضعیف ماں باپ کو پا رہا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر لے رہا. بڑا بدبخت ہے انہیں، اس کے گھر میں جنت کے دروازے ہیں. ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کے ساتھ بداخلاقی کر کے آپ احرام بن کے جا رہے ہیں نا، ریٹرن واپس. جنت وہاں ہے پہلے تمہارے گھر میں. آپ نے سنا نہیں وہ حدیث، بار بار ہم بچپن سے پڑھتے آئے، ماں کی قدموں کے نیچے جنت. یہاں جنت ہے، یہاں چھوڑ کے وہاں کیا جا رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے آپ سمجھ رہے میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، حج کروں گا، احرام باندھوں گا، آپ یہ سمجھ رہے اللہ خوش ہوگا. نہیں، آپ کا حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ تو ماں باپ کو ناراض کر کے آ رہا. پہلے ان کا حق تھا تیرے اوپر، ان کی خدمت تھی. ضرورت نہیں ہے تیری یہاں پہ حج کو آنے کی، ضرورت تو وہاں ہے تیری، ماں باپ کے پاس ہے تیری ضرورت، وہاں رہنا ہے. ایک بات آئی جہاد پہ، ایک صحابی نے کہا چلا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہے؟ ہاں ہے یا رسول اللہ، ضعیف ہے. ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. محاذ پہ جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، اس سے بڑا درجہ ماں باپ تیرے پاس ہے، تیرے گھر میں. جہاد پہ جانے کے معنی کیا ہے؟ بارڈر پہ میں شہید بھی ہو جاؤں گا میں، لیکن یہاں درجہ ہے تیری ماں کے پاس. ماں باپ دونوں. اسی لیے بات کہی گئی ہے بڑے پیارے انداز میں حدیث میں. ایک تو بات ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آتی ہے کہ اللہ نے ماں باپ کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. تیسری حدیث باپ کے متعلق آتی ہے، وہ یہ ہے کہ باپ جو ہے جس طرح ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی طرح آپ نے مثال دی کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر تم باپ کو ناراض کرو گے تو وہ دروازہ کھلیں گا ہی نہیں تمہارے لیے، ہے نا. پھر یہ بات بھی فرمائی حدیث میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر باپ کو ناراض کر کے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ناممکن ہے یہ چیز، اللہ قبول نہیں کرتا اسے. پہلے وہاں راضی کرو پھر میں راضی ہوتا ہوں. پہلے ان کے حقوق ادا کرو بعد میں میرا حق. پہلے وہاں ہے اصل. ماں باپ ان کی اہمیت بتائیے، اور ان کے جو خدمات ہیں نا، ان کے جو حقوق ہیں نا، تصور نہیں کر سکتے آپ کو. اس کی ایک بڑی پیاری مثال آتی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر. ایک صحابی یمن کے رہنے والے ہیں وہ، اور وہ یمن سے نکلے. ایک اپنی ان کی ضعیف ماں تھی، ان کی ایک ماں ضعیف ہو چکی تھی، اور وہ ضعیف ماں کو اپنے پیٹھ کے اوپر اٹھا کے یمن سے پیدل چلے وہ صحابی، حج کے احرام باندھ کے، اور پوری حج کروا اپنی ماں کو اوپر اٹھا کے. یمن سے پیدل اپنی ماں کو احرام خود بھی باندھ دیا، ماں کو نکلے. اس کے بعد پھر عرفات، منا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں حج کے احکامات، اس کے مناسک وہ پوری کروا دی.
ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مسئلہ ہے میرا، میں ماں کو اٹھایا اپنے پیٹھ پہ پورا حج کروایا پھر واپس لے گیا، تو کیا ماں کا حق ادا ہو چکا؟ ماں کا حق ادا ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی کیا بات فرمایا، رونگٹے ٹھہرنے والے ہیں۔ کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کی حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کی ایک چیز جو نکلی ہے نا، اس ایک چیز کا بھی تو ابھی حق ادا نہیں کر سکتا، کہ ہے ماں، اس کی قربانی۔ دیکھیے آپ، ہم کبھی کبھی ایسے آتے رکھتے اکثر کبھی میڈیکل میں ادھر ادھر، کبھی ماں، کبھی کوئی کرٹیکل کیس ہو جاتا ہے میڈیکل کا، تو ڈاکٹر کہتے کہ کسی دونوں کی ایک جان بچنی ہے ہمیں، ماں یا بیٹا۔ ماں کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن بچے کو جنم دوں۔ ماں کی ممتا یہ ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بچوں کو زندگی مل جانا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وارثین اور ڈاکٹر وغیرہ جناب علی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے، الگ بات ہے، لیکن اس کی تڑپ، اس کی ممتا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میرا بچہ، ماں ہوتی ہے۔ لیکن اسی ماں کو آج گھر سے ہم دھکے مار کے نکال رہے ہیں، دھکے مار کے نکال رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اور بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بھائی ایسا بھی نہیں، جاہل بھی نہیں، ان پڑھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھا ہے، ان کا رویہ یہ ہے ماں باپ کے متعلق۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف مت بولو، اف تک نہیں کرنا ماں باپ کی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور کیا بول رہے اللہ؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی سے بات نہیں کرنا دونوں کے تعلق سے۔ ماں اور باپ جو بوڑھے ہیں نا، جھڑکی دے کے بات نہیں کرنا، جھڑکتے ہوئے بات نہیں کرنا، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا تاکہ ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، کیونکہ بڑھاپے کا معاملہ ہے۔ اب ضعیف ماں باپ کے لیے اولاد کے سوا اور کس کا سہارا ہو سکتا ہے؟ جب وہ آخری سہارا ہی جب یہ نہج پہ پہنچ جائے، وہ خود ماں باپ کو جھڑک رہا ہے، تب کون ملے؟ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار دونوں کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے بڑے عزت کے ساتھ بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، ان کی بزرگی کا خیال رکھتے ہوئے بات کرو۔ دیکھا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم اللہ کی صفت ہے، پوری عزت کے ساتھ، پورے بزرگی کے ساتھ ان کا خیال رکھتے ہوئے اس انداز میں ان سے گفتگو ہونا تمہاری۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ دیکھیے انداز کیا ہے قرآن کا۔ ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کے اس وقت کیا حالات ہیں۔ اس وقت ماں باپ کے ساتھ جھڑکنا، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، ماں باپ کے اوپر غصہ کرنا، سمجھے آپ؟ دوستوں پہ غصہ نہیں کرتے، ماں باپ پہ کرتے ہیں۔ دوستوں سے جھڑکی دے کے بات نہیں کرتے، یہاں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں جھڑکی بات کرے تو حالت خراب ہو جاتی۔ ابھی ماں باپ ہے بیچارے، بولتے رہتا بول کے خاموش بڑھ جاتا ہے نا۔ سوچو جس کا احسان ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ان کی کیا دیکھ بھال ہے۔ مال کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کمانے کے قابل ہو جاؤ اور کمانا شروع کرو، تو اللہ حکم کیا دے رہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کمان مال ہے تو یہ مال کہاں خرچ کرنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا انہیں بتا دو، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، آپ بتا دیجئے انہیں سب سے پہلے ان کی کمائی کے حقدار ان کے ماں باپ ہیں، اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں باپ ہیں پہلے حقدار ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم بچے تھے ماں باپ اپنی کمائی کو اپنے اولاد کے اوپر نچھاور کر دیے، ساری اپنے تنخواہوں کو، اپنے پینشنوں کو، اپنے فلاں جو کچھ بھی ہے اولاد کے لیے کرے۔ اب تمہارا کام ہے کہ کمانے کے قابل بن گئے، اب تم کمائے تو تمہاری پہلی کمائی کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب ہم ماں باپ کو چھوڑ دیں کہ کون کی کل دوست مل گیا، کمونے مل گیا، انہیں مل گیا، ان کے پیچھے خرچہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ منگے کبھی تو الٹا پریشانی سنا رہے ماں باپ کو، بیٹا ایک 200 روپے 100 روپے چاہیے، کام ہے، وہی خود پریشان ہوں گی۔ اب دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جا کے بریانی کا 400-500 روپے کا بل بن گیا تو وہاں کاؤنٹر پہ لڑ رہا جا کے میں دیتا ہوں بول کے۔ ماں باپ منگے تو بولا نہیں ہے میں پریشان ہوں، مگر وہ کاؤنٹر پہ جا کے بل ہوگا تو انہیں بھی دے رہا انہیں بھی دے رہا، وہاں بول رہا ہوں کاؤنٹر پہ ان سے مت لیو بھائی میرے سے لیو بول رہا ہوں۔ اور اماں بابا پوچھے نہیں پریشان۔ کتنا بڑا ذلیل ہے یہ انسان جس کے احسان ہے اس کے اوپر ماں باپ کے، اسے خود معلوم بھی ہے میرے اوپر ان کے احسانات ہیں، میرے ماں باپ ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی ذلت یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے والا آگے چل کے پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے، دنیا میں لوگوں کی قدموں میں آ جائے گا، لوگوں کی ٹھوکروں میں آ جائے گا۔ جو لوگ ماں باپ کو ٹھوکر مارتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ وہ دنیا میں دوسروں کے ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا کو اللہ اوپر اٹھا کے رکھا، وہاں جانے کے بعد ملیں گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ یہیں سے شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ماں باپ کو جو دکھ ہوتا ہے اولاد جب نافرمان بن جاتی ہے، اولاد جب بے رخی اختیار کر لیتی ہے تو ان کے دل کو جو دکھ پہنچتا ہے بیان سے باہر۔ ان کا وہ سارا پکچر یاد آتا ہے ان کو، میں کیا کچھ نہیں کرا اولاد کے لیے، اور آج مجھے جھڑک کے چلے جا رہا ہے، آج پلٹ کے نہیں دیکھ رہا میرے کو، کیا کچھ نہیں کرا میرے بچے کے لیے، میں دھوپ میں محنت کرا، پانی میں بھیگا، کیا کچھ نہیں کرا میں، وہ ساری چیز یاد آئیں گی نا اسے، کیا کچھ نہیں کرا اور میرا بچہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے آج۔ یہ ساری چیز جب اس ذہن میں آتی ہے تو اس کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے اندر سے۔ اور پھر آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے، اسی لیے مسئلہ مشہور بھی ہے وہ کہ ظالم مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی اس کے کچھ طریقے الگ الگ ہیں، لیکن مظلوم کی جو بد دعا نا وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو فرمایا آپ نے، کیوں؟ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی ہے اس کی بد دعا۔ بد دعا کے معنی کیا ہیں؟ بد دعا کے معنی یہی ہے آپ کو تکلیف دیا میں ناجائز طور پہ اور آپ سے دل سے جو دعا نکل گئی میرے خلاف، اسی کا نام بد دعا ہے، وہ واپس نہیں آتی، پھر اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے انسان۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ علیم ہے اپنے حکمت کے تحت، چھوڑنے والے تو نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کریں گے۔ تو سوچو آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا باپ کا درجہ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ، اللہ کی رضا، باپ کی رضا، اللہ کی رضا ہے نا۔ پھر یہ بڑی مشہور بات کہی گئی ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ حدیث میں بات آتی ہے، آپ نے فرمایا جس طرح ایک نبی کی دعا اپنے امت کے لیے ہوتی ہے، معمولی بات ہے نبی بولے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے لیے امت ہی ہے نا، ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ، ہے نا۔ جس طرح ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے۔
اتنا بڑا مقام ہے. کیونکہ بھائی اسی لیے ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں کوئی بھید بھاؤ، کوئی خود غرضی نہیں ہوتی اس کی دعا میں. اور ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں جناب عالی، آپ کے گھر میں خود جنت ہے، ماں باپ ضعیف رہ گئے، ان کی خدمت کرو، آپ جنت ہے. پھر اس کے بعد ان سے دعائیں لو، تمہاری ان کی دعائیں نبی کی دعا کے لیول پہ، باپ کی دعا اولاد کے لیے. اور ہمارے پاس کیا ہو گیا معلوم، بہت سارے نوجوان آج کل کرتے ہیں، وہ ماں باپ کو تو چھوڑ کے جناب علی مرشد کو لے آ کے دیتے. حضرت آپ خوش رہے تو میں بھی خوش رہتا ہوں. حضرت آپ کی سنتا، ان کی سنتا ہے نہیں سنتا بات کی بات ہے وہ، لیکن باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا آپ نے. سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ ایک باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ باپ ہے، خونی رشتہ ہے اس کا، اس کے خون کے اندر ایک جذبہ اپنے اولاد کے لیے. بڑے سے بڑے مرشد کو بھی نہیں ہو سکتا مرید سے، کیونکہ خونی رشتہ ہی نہیں ہے اس کا. اس کی دعا میں وہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا، خون کا جوش نہیں آ سکتا، کیونکہ خون نہیں ہے وہ. خون وہ ہے باپ کا، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو جائے. لیکن ہمارے پاس تصور یہی ہے، وہ حضرت یہ قبلہ وہ قبلہ، ماں بابا کو تو چھوڑ دیے. سمجھ میں آ، جہاں ہے جنت اصل ان کو چھوڑ دیے ان کے پیچھے. یہ بھی ایک شیطان کی جناب علی دھوکہ ہے ہمارے ساتھ میں، اکثر لوگ جو کرتے ہیں یہ. تو دعا کے سلسلے میں جو بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا کیا تھا وہ، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. بڑی عزت کے ساتھ ان کی بزرگ کے ساتھ بات کرو ان سے، وقل لهما قولا کریما. آگے چل کے پھر فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. دیکھیے کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں قرآن میں. واخفض لهما، ان دونوں کے لیے، یعنی ماں باپ کے لیے کیا کرو تم، جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں کندھوں کو پورے رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے حاضر خدمت کے لیے رکھو. ایسا بوجھ سمجھتے ہوئے بھی نہیں، بلکہ پھر رحمہ، پوری شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اپنے دونوں کندھوں کو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا کے رکھو خدمت کے لیے ان کی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی تاکید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کہاں ہے آج یہ؟ کیوں ایسا ہو رہا؟ آخر معاشرہ کیوں بدل گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس کے اوپر ایمان ہے، آخر یہ باتیں، ان باتوں سے غافل کیسے ہم لوگ، کیسے غافل ہے؟ پھر اس کی ایک ہی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں، ایسا کیوں ہوا، ہم اسی لیے ایسا ہوا. ہم نے فزکس کی کتاب پڑھا ہے، اس کو میتھمیٹک کی پڑھا ہے، زیولوجی پڑھا ہے، بایولوجی پڑھا ہے، ہاں کیا کیا نہیں، سب پڑھا دیے. سائنس کی کتابیں پڑھائے ہے نا، یہ سب پڑھا، اس کے اندر ماہروں کی ڈگریاں لے لیا انہیں، اور وہ ماہروں کے دبا کے کما رہا انہیں. اب کیا یہ جتنے کتابیں آپ پڑھائے اس کے اندر یہ باتیں ہیں؟ ہے؟ پھر آپ کیسا امید کر رہے ہیں آپ کا بچہ جناب علی پھر آپ کی خدمت کریں گا؟ بول آپ پڑھائیے وہ کتاب جس میں باتیں ہیں. آپ جو پڑھائے وہ پڑھ کے خوب لوٹ کما رہا انہیں، اور آپ کو جائے کمرہ ومرہ دے دے کے نوکرانی کو بھی رکھ دیا انہیں، اتنا پیسہ آ گیا، اب ضرورت نہیں ہے میرے کو. آپ جو کتابیں پڑھائے، ہم جو کتابیں پڑھا رہے ہیں اس کے اندر ماہر نکل گیا، کما رہا دبا کے انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس، اب یہ ساری باتیں اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیسے رہیں گی بھائی؟ ہم یہ کتاب پڑھا ہی نہیں نا، یہ باتیں پڑھا ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے امید کر رہے ہیں میرا بچہ فرما بردار نکلنا، میری خدمت کرنا؟ جو کتابوں میں تھا نہیں تھا. تو جو پڑھا ہے اس میں فارورڈ ہے انہیں، آگے ہے انہیں. جو نہیں پڑھا آپ امید کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سوچو، یہ یہیں سے عذاب شروع ہو رہا ہمارے کو. اب اولاد، اور اتنا کما، اتنا بڑا قابل بنا، اتنا قابل بنا کہ باپ کے انتقال ہو گیا تو جناب علی اتنا پڑھا ہے اس کو. باپ کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آ رہا باپ کی اس کو، جبکہ لاکھوں روپے خرچ کے اس کو پڑھا کے ڈاکٹر بنا، انجینئر بنایا. باپ کی مغفرت کی دعا نہیں آ رہی اس کو. کیا آپ پڑھا رہے بچوں کو؟ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ
آپ کے لیے دعا کہاں سے کریں گا بچہ؟ کیسے کریں گا بچہ؟ وہ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، جناب باہر ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، فلاں ہے، انتقال ہو گیا تو فوری خبر ملتے بھائی میں آئے تک دفنانا ہی نہ رکھو، آ گئے وہ لوگ اسپیشل پلین سے، اسپیشل ٹکٹ لے کے آ گئے، لیکن آنے کے بعد کیا ہوا ان کا؟ خالی دستی بن لے کے باہر کھڑے ہوئے، نماز جنازہ بھی نہیں کرے. کیا ہے یہ؟ کیوں ایسا ہو رہا؟ پھر بتائیے آپ. اور پھر کرائے کے امام کو رکھ دو، کرائے کے مولوی کو رکھ دو، پیسے دے کے اب اس سے دعا کرانے لگا. ارے نہیں میرے بھائی، جو دعا خون میں ہوتی ہے نا، وہ کسی کرائے کے آدمی کو لا کے آپ نہیں کرا سکتے. وہ دعا اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ تڑپ نہیں ہوتی اس کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی آپریشن تھیٹر میں بچے کو لے کے جاتے ہیں، آپریشن کرنا ہے نا، تو ماں باپ کو اندر نہیں آنے دیتے، کیونکہ کاٹم کوٹی ہوتی ہے کہ ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. اب باہر کے باقی شعبوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں، نرس ہاتھ کے نیچے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو کیوں نہیں ہوتا؟ خونی لنک نہیں ہے وہاں، یا خون ہے. اسی لیے وہ دعائیں قابل قبول ہوتی ہیں جو خونی رشتوں کے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے. اور ہم نے اپنے بچوں کو دعا کرانا ہی نہیں سکھائے، نماز جنازہ پڑھانا نہیں سکھایا، مغفرت کی دعا کیا ہے نہیں معلوم ہمارے بچوں کو. ہم مر گئے تو کیسا بھائی؟ کرائے کے مولوی کو لاؤ، انہیں کیا کرتا؟ انہیں ٹیکنیکل دعا کر دیتا، انہیں اس کو کچھ احساس ہی نہیں کون مرا کیا مرا. سمجھ میں آ رہا؟ جتنی زیادہ اپن پیسے دیں گے اس کو اتنی زیادہ دیر دعا کر دیں گا. وہ تو ہے ہی بات. تو غور کیجئے یہ بات کو آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں نا، ہم اپنی اولاد کو جناب جالی تربیت نہیں دینے کی وجہ سے سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہی ہے باتیں. تم کیسے امید کر رہے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کریں گی؟ سکھائے تم ان کو؟ پڑھا ہے وہ کتاب جس کے اندر یہ باتیں تھے؟ نہیں، سوال ہی نہیں. انصاف کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے بھائی. جو چیز ہم کریں گے اس کی امید کیسے کریں گے؟ ہاں جو پڑھا ہے نوٹ کر کما رہا بیٹا آپ کا دبا کے خوب، کیونکہ وہ پڑھا آپ اس کو، لیکن یہ نہیں کرے. تو یہ بات بولی جا رہی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دونوں کندھوں کو بازوؤں میں جھکا کے رکھو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے. آگے الفاظ آ رہے ہیں پھر اس کے بعد، وہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب یہ دعا آخری ہے، اللہ سکھا رہے ہیں. کعبہ تم اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرو. والفاظ کیا ہے؟ اللہ میرے ماں باپ میرے اوپر بچپن میں جو رحم کرے نا، مود لیا، اگل لیا، فلاں ہو گیا، رحمچ کر دے گئے، کبھی برا نہیں سمجھے، کبھی مارے نہیں، کبھی جھڑکی نہیں دینا، ویسا میرے ماں باپ پہ رحم کر دوں. میرے بچپنے میں میرے ماں باپ کتنا رحم کرے اللہ میرے اوپر، تو اس طرح رحم کر میرے بوڑھے ماں باپ کے اوپر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیونکہ یہ میرے رب صغیر ہے. اب یہ ماں باپ کیا ہے؟ ایک معلوم ہے رب صغیر ہے. یہ اللہ کے بعد ان کا ہی احسان ہے اولاد کے اوپر، اللہ کے بعد انہی کی پرورش ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہماری پرورش کے لیے انہی کو واسطہ، انہی کو ذرائع بنایا ہے ماں باپ. پھر اس کے بعد ان کے احسانات کو یاد دلایا ہے، ان کے حقوق کیا یاد دلایا ہے. دیکھیے بہت بڑی اہم بات ہے. ضعیف ماں باپ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں بات ابھی بولا میں آپ کو، دونوں ضعیف ماں باپ، دونوں میں سے کو کوئی پالے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے. سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں ماں باپ کے تعلق سے. تو یہ شعور دلانا ہمارا کام ہے، اولاد کو ان کی تربیت سے اس انداز میں ہونا ہے. ہم تو نماز کو جا رہے ہیں لیکن بچے کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، پھر کیسا ہوگا؟ بچہ گاڑی پہ لا کے مسجد پہ چھوڑ کے نکل جا رہا، والد صاحب کو بٹھا کے لا کے مسجد کو چھوڑ کے جا رہا، اور پھر والد صاحب کیا بول رہے ہیں؟ میاں ذرا جلدی آ جا بول رہے ہیں اس کو. ارے کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آ نہیں بول رہا، نہیں جلدی آ. آپ اس خراب کر دیے نا، پہ چھوڑ دیا اس کو. میں مسجد میں ہوں، کہیں بھی چلے جا تو
کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا بھائی یہی بات ہوئی نا. پھر کہاں سیکھیں گے انہیں دین؟ باپ نہیں سکھا رہا، ماں نہیں سکھا رہی، جو کالج میں آپ اس کو ڈالیں وہاں بھی دین نہیں ہے، جو اسکول میں آپ پڑھا رہے وہاں بھی دین نہیں. ملیں گا کہاں اس کو دین؟ پھر بولیے آپ بولیے کہاں ملیں گا دین اس کو؟ تو ہو رہا کیا اس سے؟ اب ہو یا رہا کہ آنے والی نسل جناب، ہماری نسل خود اسلام کے خلاف ٹھہریں گی آگے چل کے، کیونکہ اسلام کی پڑھائی میں ہوں. اب جن ماحول میں پڑھ رہے ہیں لوگ، وہ لوگ ارے سب غلط بات ہے بھائی. کہاں ہے ان کا جو تربیت ہوئے جس ماحول کے اندر، جو رنگے گئے ہیں نا وہ لوگ، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو یہ چیز پڑھائی جا رہی. تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہی بنی ہے نا کل. وہ ضروری ہے آنکھیں کھولنے کے لیے، اور ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو عرض کر چکا میں پہلے. اور آپ اولاد اس وقت کیا ماں باپ کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی؟ سوچو آپ. کچھ بھی نہیں. ماں باپ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم جو کتاب ماں باپ کو پڑھائے، اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے نا، وہ کتاب میں ماں باپ کے لیے کون سے الفاظ آئے؟ اولڈ مین. کیا ہے؟ اولڈ مین. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اولڈ پارٹس، پرانا سامان. تو وہ کتاب میں جو پڑھا ہے آپ، یہی الفاظ ہے. ان کی بزرگی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ ہے کہ نہیں کتاب میں؟ ان کے لیے تو لفظ لایا گیا اولڈ میں نہیں ہے. یہ پرانا سامان ہے، ان کو نکالو باہر. پرانا سامان گھر میں سے نکال دیتا نا، ویسے ان کو نکالے کہ بھی ڈال دو، دور لے آ کے ڈالو، وہ ایچے ڈول میں ڈال دو، ان کو ختم. یا گھر کے اندر کوئی بڑا گھر کے کونے میں روم بنا کے دے دیے اس کو، وہاں ان کو دونوں بڈھا بوڈھی کو رکھو. لیکن نوکر کو رکھ دیے، مال والے ہیں تو ان کی خدمت کرو، بس ختم. اور ان کے کچھ کھانے پینے کے پلیٹاں بھی الگ. اور حالت یہ ہے کہ بہو ہے اپنے بیٹوں کو دادی سے ملنے نہیں دیتی، گھر میں نہیں جانے دیتی. وہاں پہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں پیچھے خود ڈانٹے، نہیں جانا بولے نماز تمہارے کوئی. شادی بیاہ میں نہیں لے کے جاتے، اپنے انسٹ سمجھتے ہیں ہم لوگ لے آنا. ہمیں بڑے گھرانے کے لوگ، ضعیف ماں باپ کو کوئی شادی ہو رہی، رشتہ داروں کی شادی ہو رہی. باپ جو رشتہ دار ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے رشتہ دار ہے نا. اس کے باوجود بھی تم اپنی حماقت، تمہاری شان کے لیے اپنے پیچھے اپنے گاڑی میں اپنے ضعیف ماں باپ کو بٹھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں. اور زیادہ کچھ پیسے والے، زیادہ ماڈرن لوگ ہیں جو جناب اپنے ساتھ کتوں کو بٹھا لے کے نکل رہے ہیں ہم گاڑی میں. ماں باپ کو نہیں بٹھا رہے ہم. تو کیا تربیت ہماری ہو رہی ہے یہاں؟ پھر مسلمان ہے، رسول پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، بولیے آپ پھر کر رہے ہیں کیا بھیا؟ سوچنے کی باتیں. اسی لیے ساری بڑے خلاصے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں اس کو، بہت خلاصے کے ساتھ، کہ واعظ اور نصیحت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ باتیں قرآن کی ہیں. یہ کیونکہ جس کے دو ٹوک الفاظ ہوتے ہیں، فیصلہ کن ہوتے ہیں قرآن کی باتیں ہمیشہ، چاہے کسی بھی عنوان سے، کسی بھی سبجیکٹ پہ ہو. قرآن جو بات کرتا ہے نا، فائنل کرتا ہے، اس کے آگے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. کیا احکامات دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کے اندر؟ گھروں کے اندر یہ حال ہوتا ہے آج کل. بعض مقامات تو ایسے کہ شادی بیاہ کے بعد جناب علی وہ کوئی اگر ایسی آ گئی لڑکی خاندانی نہیں ہے، گھردار کی نہیں ہوتی، جناب علی انہیں بھی وہی ہے، تو پھر کیسا بھی کر کے ضعیف ماں باپ سے چھڑانا، پیچھا چھڑانا، چلو یہاں سے لے کے نکلو. مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسے عورتیں ایسے اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آگے چلنے کے بعد جس طرح تم کر رہے ہو اس سے بدتر تمہاری حالت ہونے والی ہے، اس سے بدتر ہونے والی ہے. کیونکہ اللہ کے دربار میں کیا ہے معلوم؟ ایکشن ری ایکشن. جیسا تمہارا ہوگا اسے رد عمل ہوگا. ہم بھی بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کے قوانین اٹل ہیں بالکل یا طور پہ. ہم ایسا کریں گے تو پھر آگے چل کے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کی بہو آ جائے گی، پھر اس کے بعد پھر وہ بہو بھی تمہارا انتقام لیں گی. وہ
مت کیجیے، انسانیت سیکھیے. انسانیت، اسلام دعوت تعلیم انسانیت کی دیتا ہے ہمیشہ. ارے یہ تو ماں باپ ہیں. یہاں تو اسلام تو بول رہا ہے کہ اگر کوئی غیر انسان بھی اگر پریشان ہے، مصیبت، اس کا ساتھ دو آپ. یہاں تو تمہارا خون ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا حق ہے ان کے اوپر، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ تو حق کی بات میں کر رہا، اور یہاں تم کر رہے ہو تو پھر انجام کیا ہوگا کل کے. قابل مبارکباد ہیں وہ گھرانے جن گھرانے کے اندر ضعیف ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. ہر آن وہاں پہ ان کے گھر میں دعائیں نکل رہی، بہو کے لیے دعائیں نکل رہی، بیٹوں کے لیے دعائیں نکل رہی. سمجھ میں آ رہا؟ وہ دعا اس مقام پہ بڑی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ بہت قیمتی ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ضعیف ماں باپ بوجھ ہے، کچھ نہیں. جب تک کہ ضعیف ماں باپ زندہ ہے نا، آپ کے گھر کے اندر ایک رحمت ہے. اور یہ دو ماں باپ کو جب اٹھا لیں گے نا، پھر اس وقت تم کو پتا چلے گا کہ آپ کا گھر ویران ہو جائے گا، ویران دکھے گا آپ کا. اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. اس وقت افسوس کریں گے، ذرا میں اتنا ستائی ساس کو، میں وہ نہیں کری، میں اس وقت یاد آتے ہیں وہ ساری چیزیں مرنے کے بعد یاد. لیکن اب کیا فائدہ، وَأَنَّا لَهَا الذِّكْرَىٰ قرآن کہتا ہے. اب کیا فائدہ یاد کر کے، وہ تو چلے گئے. اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے ایسا. پھر اب اللہ کا نظام ہے. دعا سکھائی آخر میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کیے نا ابراہیم علیہ السلام، کیا دعا کی؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. میری مغفرت کر، میرے ماں باپ کی مغفرت کر. مغفرت کر. ماں باپ پہلے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا، سگی ماں کا مقام کیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ کوئی گوشت، قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے. صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے. ایک عورت آئی، جیسے وہ عورت آئی تو آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر سے اپنی چادر اٹھا کے وہاں بچھا دیا، اور وہ خاتون آ کے بیٹھ گئی. آپ نے گفتگو کی، اس کے بعد گوشت وغیرہ دی. صحابہ تعجب میں دیکھ رہے ہیں گھور کے، یہ کون تو بھی ہے بھائی آخر. اللہ کے نبی وہ جانے کے بعد پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس عورت کا دودھ پیا تھا، یہ میری رضائی ماں ہے، یہ میری ماں ہے، دودھ پیے تھے کبھی، تو اس کا یہ مقام ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جو سگی ماں جو پیٹ میں رکھی ہے 9 مہینے، اپنی چھاتی سے لگا کے رکھی ہے 2 سال، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ بتائیے آپ. اسی لیے فرمایا، حدیث میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ میرے اوپر کس کا حق زیادہ ہے، کس کی خدمت کرو؟ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا امہ، تیری ماں کا حق ہے. ثم من یا رسول اللہ؟ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا ثم امک، تیری ماں کا حق ہے. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ ثم امک، تیری ماں ہے. 3 دفعے پوچھے انہوں نے، اور 3 دفعے بھی فرمایا کہ تیری ماں ہے حقدار. اس کے بعد فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد وہ ادنا کا، وہ ادنا، اس کے بعد تیرا باپ ہے اور دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کی خدمت کرو. پہلے ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے. تصور نہیں کرتے. بہرحال یہ آیات جو پڑھی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی تھی، اور یہ سورہ لقمان کی تھی. اس میں بہت تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا ہے. تو بہرحال آپ اللہ سے مانگیے، بھیک مانگیے آپ، اللہ ہم کو ایسی اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا کرے اولاد کے لیے تو کیا بول کے کرے؟ ربی حب لی من الصالحین. اللہ اولاد ہونا مگر نیک ہونا، نیک اور صالح اولاد دینے تو نہیں. یہ نہیں کہ خالی اولاد ہے بس ختم، نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا اولاد. دعا ہے قرآن میں. تو بہرحال یہ زندگی گزر جائے گی. ہم آج ماں باپ ہمارے ضعیف ہیں اور ہم طاقتور ہے اولاد، اور کل کے دن ہم ضعیف ہو جائیں گے اور ہماری اولاد جوان ہو جائیں گی. پھر اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر غلط کام کیا ہے تو پھر یہاں پہ انتقام لگنا شروع ہو جائے گا. وہی انتقام جو تم نے کیا تھا اس سے بڑھ کے تمہاری اولاد کرے گی تمہارے ساتھ، جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا. یہ ہے اصل میں اللہ کے یہاں عدل و احسان کی بات ہے، اور جس کا جو حق ہے اس کو دینے کی بات کہی گئی ہے. تو بہرحال ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اے بار الہی، یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اور سننے اور بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.